تو یہ آیت آپ دیکھیں، اس کے پس منظر کو سمجھیں. بیسیکلی قرآن پاک جب نازل ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کے حوالے سے کئی ایک اعتراضات جڑے گئے کافروں کی طرف سے. ان میں سے ایک اعتراض قرآن کے ایک خاص اسلوب کے اوپر تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مثالیں بیان فرماتا ہے، مختلف مثالیں، ایون ایسی مثالیں ہیں کہ ان کے نام کے اوپر باقاعدہ سورتوں کے نام ہیں. سورۃ العنکبوت، العنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو عربی کے اندر. اس طریقے سے سورۃ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو. تو کافروں نے ایک اعتراض کیا کہ یہ اگر اللہ کی کتاب ہے، اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے، وہ یہ مکڑی کی اور گائے کی یہ چھوٹی موٹی جو مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان کرے. تو یہ قرآن پاک کے اسلوب پہ اعتراض کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کسی کے اوپر اپنے علم کی دھاک بٹھانا نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے بات کو سمجھانا. قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب اللہ نے آسان بنا دی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسان نہیں ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے جتنی قرآن ہے، کیونکہ نصیحت اور ہدایت اور آخرت کی کامیابی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. وہ ایک موچی کی ضرورت بھی ہے، وہ ایک ریڑھی بان کی بھی ضرورت ہے، وہ ایک ڈاکٹر کی بھی ہے، وہ ایک انجینئر کی بھی ہے، وہ ایک عالم کی بھی ہے، وہ ایک جاہل کی بھی ضرورت ہے. تو لہٰذا قرآن پاک کی وہ ڈیٹم لیول کی تعلیمات جو ہدایت کے لیے چاہیے ہے، وہ اتنی آسان ہونی چاہیے جو ہر بندے کو سمجھ آئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پوری آیت پڑھنے لگا ہوں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 26. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. تم تو مکڑی کی بات کر رہے تھے نا، اللہ مچھر کی بھی مثال بیان کرے نا یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اس پہ اللہ کوئی حیا محسوس نہیں کرتا. اکثر لوگ ہمیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آپ اتنے پڑھے لکھے بندے ہیں، پنجابی میں کیوں الفاظ بول دیتے ہیں، بالکل آپ بعض اوقات اس طرح کی بات کر دیتے ہیں جو عام ان پڑھ والوں کی اس لیے کہ میں نے ان پڑھ کو بھی سمجھانا ہے، میں نے خالی انجینئرز اور ڈاکٹرز کو ہی سمجھانا ہے. تو یہی اعتراض قرآن پہ بھی ہوتا تھا کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے، ذرا مشکل الفاظ ہونے چاہیے، لگے یار کو پڑھ لکھے بندے کی کتاب ہے. اور اللہ نے کہا میں بڑا پڑھا لکھا ہونے تو دسنا نہیں ہے، میں نے آپ پہ دھاک نہیں اپنے علم کی بٹھانی بلکہ بات سمجھانی ہے. اس کے لیے مجھے مخاطب کے لیول پہ بھی اترنا پڑے گا تو مجھے کوئی حیا نہیں آئے گی. یار کتنا ہمدرد ہے ہمارا رب، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی حیا نہیں ہے کہ مجھے کوئی کہے کہ یار یہ کس طرح کی مثالیں بیان کر رہا ہے. سورۃ العنکبوت میں ہے نا کہ جو کفار کے ایمان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے. ایک جھاڑو پھرتا ہے نا تو کس طرح جالے صاف ہو جاتے ہیں، اس طرح ان کا کمزور ایمان ہے. تو اس سے ایک عام بندے کو بھی بات سمجھ آ جائے گی، ایک پڑھے لکھے کو بھی آ جائے گی کہ واقعی جالے تو ہر بندے نے اپنے گھر میں دیکھے ہوں گے، کئی بار صاف بھی کیے ہوں گے کہ واقعی وہ کتنی محنت سے وہ بناتی ہے مکڑی جالا، اور ایک چرلو پھرتا ہے تو فارغ جالا. تو اللہ فرماتا ہے تمہارا ایمان تو یہ ہے، کافروں کے ایمان جو توحید سے خالی ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی حیا محسوس نہیں کرتا کہ یہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ واقعی بات ماننے والے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا ایمان لائے ہیں، یا بات ماننا چاہتے ہیں یا مان چکے ہیں، دونوں معنی درست ہیں. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ الحق ہے، یعنی قرآن ایک پرپسفل کتاب ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کی روش پہ چلنے والے ہیں، جو جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں جنہوں نے کان چٹا ہے، جو کوے کو سفید کہنا چاہتے ہیں. اب جو کوے کو سفید کہے اس کا کوئی علاج ہے؟ کوا تو کالا ہی رہتا ہے.
تو اللہ فرماتا ہے جو تلے ہوئے ہیں نا کفر کرنے کے اوپر، انکار کرنے کے اوپر، تو ان کی روش کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے اس طرح کی مثالیں بیان کر کے؟ بات کرنی ہے کوئی ذرا کوئی مشکل جو ہے وہ شستہ قسم کی عربی کے مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں، اللہ کو کیا ملتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کر کے، مکھی کی مثال بیان کر کے، یا اور کسی حقیقی چیز کی مثال بیان کر کے۔ مکھی کی مثال بھی آئی ہے نا قرآن میں، سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، وہ ہستیاں اور یہ خود اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز لے کے چلی جائے وہ اسے واپس نہیں چھین سکتے، اور یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو کتنے ہی کمزور ہیں وہ جو طلب کر رہے ہیں ان سے، اور وہ بھی جن سے طلب کیا جا رہا ہے۔ تو مکھی کی مثال بھی قرآن میں آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں بیان کر کے؟ اب یہ پورے کانٹیکسٹ میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب جو آ رہا ہے وہ ٹونٹ کی شکل میں ہے، تانے کی شکل میں ہے، پنجابی جیسی کہتے ہیں میڑا، غصے کا اظہار ہے۔ یہ آیت ایک ہی چل رہی ہے ابھی، جب انہوں نے کہا نا اللہ کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں بیان کر کے، تو اس کا جواب پہلے اللہ نے دے دیا کہ اللہ کو کوئی آر محسوس نہیں ہے بات سمجھاتے ہوئے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا کسی حقیقی چیز کی۔ یہ تو ٹیکنیکل جواب دے دیا، ایک پھکی والا جواب بھی آ رہا ہے۔ یہ پھکی ہے، اینٹی وینم ہے، الزامی جواب ہے۔ پہلے علمی جواب دیا، اس سے جن کا کیڑا نکلنا ہے وہ نکل جائے گا، جن کا اس سے نہیں نکلنا نا ان کے لیے پھکی والا جواب ہوتا ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے پہلے علمی جواب دیا کہ اللہ حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ کوئی کسی قسم کی مثال بیان کرے، اس کا مقصد تو بات سمجھانا ہے، اور ساتھ ہی اسی آیت میں ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی کیا ملتا ہے اللہ کو، اللہ نے کہا اچھا میں نے سمجھا بھی دیا، پھر بھی تم اس میں جو ہے وہ کجروی اختیار کر رہے ہو۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کثیر لوگوں کو گمراہ کر دے اور کثیر لوگوں کو ہدایت دے دے۔ یہ عربی لنگوسٹک کی بات ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہ رہا ہے۔ مراد یہ کہ قرآن آئے گا تو دو پارٹیاں بنیں گی، ایک قرآن کے ماننے والے، انکار کرنے والے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تو دو پارٹیاں بن گئی نا، کافر اور مسلم۔ تو اس کو اس انداز میں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ کچھ لوگ جنت میں جائیں اور کچھ لوگ دوزخ میں جائیں۔ اس لیے نہیں کہ نبی علیہ السلام ان کو دوزخ میں بھیج رہے ہوں گے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نبی کا انکار کرنے والے دوزخ میں جائیں گے، نبی کو ماننے والے جنت میں جائیں گے۔ تو نبی کس لیے دنیا میں آئے؟ تاکہ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں اور کچھ لوگ دوزخ میں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام دوزخ میں بھیجنے نہیں آئے تھے، وہ بھیجنے جنت میں آئے تھے، لیکن نبی کا انکار کر کے الٹیمیٹلی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو جہنم میں بھیجا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟